نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، روزے اول سے لے کر آج تک انسان کسی نہ کسی حاجت کے لیے دعا کا سہارا لیتا رہا ہے۔ یوں بھی کہنا ناظرین غیر مناسب نہ ہوگا، جب فرد اپنے تائیں کوشش کر کے تھک جاتا ہے تب اسے اللہ ہی کی بارگاہ کا دروازہ کھلا ملتا ہے، جہاں وہ اللہ کے حضور حاجت، ضرورت اور مشکل سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور ناظرین، ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ ہی سے اپنی حاجت اور مشکل سے نجات کے لیے دعائے خیر مانگی جائے۔ خیر وہ بات الگ ہے کہ زیادہ تر انسان صرف حاجت اور ضرورت میں ہی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور جب وہ حاجت یا مشکل ٹل جاتی ہے تب حضرت انسان دوبارہ اپنی مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ خیر ناظرین، جو بھی ہو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ فل ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تاکہ آپ بھی اللہ کے وسیع تر غائبی خزانوں سے اپنی حاجات کی تکمیل کر سکیں۔ یعنی کلمات کے ساتھ ناظرین ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، بے بسی اور تکلیف میں اہل ایمان کے پاس دو ہی طاقتور ترین ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو اس فرد کا ایمان کامل اور دوسرا دعا کا حقیقی نظریہ۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں اپنے ایمان کو منتشر کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے یا دعا مانگنے میں ذرا سا بھی شک ہوگا، تو یاد رکھیے آپ کی ہوئی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کا قبول ہونا در حقیقت آپ کے کامل ایمان پر منحصر ہوتا ہے۔ ناظرین، دعا ایک ایسا عمل ہے جس کی حقیقت سے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی فقہ انکار نہیں کرتا۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کا طریقہ بتائیں گے جس میں پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء نے امت کو دعا کا صحیح طریقہ بتایا ہے، تاکہ آپ بھی اپنے نیک اور جائز حاجات کے لیے صحیح طریقہ سے دعا کر سکیں۔ ناظرین، حاجت کے لیے دعا ہمیشہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر ہی کرنی چاہیے۔ کوشش کریں دعا مانگتے وقت اچھی اور معیاری خوشبو کا انتظام کیا جائے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر ہی دعا کی جائے، کیونکہ دنیاوی اعتبار سے جب بھی آپ صاحب علم یا با اثر شخصیت سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تب یہ سارا اہتمام آپ کرتے ہیں۔ تو اب خود سوچیں، اب کے بار آپ اللہ کے حضور دعا مانگنے اور حاجت رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے اللہ سے محبت میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر ہی دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ سے ناظرین صاف اور واضح ظاہر ہوتا ہے کہ کسی بھی جائز حاجت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرد سب سے پہلے اللہ کی تسبیحات بیان کرے، بعد میں پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء پر درود و سلام کی کثرت کر کے دعا مانگے۔ اس کی عام فہم مثال ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کو معاملہ رزق میں بے برکتی اور رکاوٹ کا سامنا ہے تب آپ نے اللہ کے بابرکت اسم کریم یا رزاقو یا مغنی یا غنی کی کثرت کرنی ہے، پھر درود ابراہیمی کا ذکر اور پھر آخر میں اپنی دعا کو رکھنا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کو معاملہ محبت میں بندش اور رکاوٹ کا سامنا ہے تو تب آپ نے اسم یا ودودو یا مغنی کی تلاوت کر کے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر آخر میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کسی بہن یا بھائی پر بندش یا رکاوٹ رہتی ہے تو اسے چاہیے کہ یا لطیفو اور یا باسطو کا ذکر کرے اور درود ابراہیمی محبت سے تلاوت کر کے اللہ کے حضور اپنی حاجت کو رکھے۔ انشاءاللہ اس عمل کو باقاعدہ کرنے سے اللہ کی طرف سے آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین اہل علم فرماتے ہیں، اگر کسی بھی فرد پر جادو، سحر و اسیر کا مسئلہ ہو تو اسے چاہیے کہ اسم یا جبارو اور یا قہارو کی تلاوت کر کے اسی ترتیب کو جاری رکھے۔ ناظرین یاد رکھیے، اگر ہم کسی بھی جائز حاجت کے لیے اللہ کی ذات کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور اللہ کی ذات ہماری دعا نہیں سنتے یا حاجت پوری نہیں کرتے تو پھر کیا ہم اللہ کے حضور دعا کرنا چھوڑ دیں یا دیار غیر کو اپنے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اگر کوئی فرد ہماری مدد کرتا بھی ہے
تو اس کی توفیق اسے اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی ذات ہماری دعا قبول نہیں کرتے تب بھی ہم نے اللہ ہی کی ذات کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور اگر اللہ کی ذات ہماری دعا قبول کرتی ہیں تب بھی ہم نے اللہ ہی کی ذات کو مدد کے لیے پکارنا ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک ودود و جبار و قہار اپنے بندے سے آزمائش لے سکتا ہے۔ ہم مخلوق ہونے کے ناطے اللہ پر دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم مگر اللہ جسے چاہے۔ ناظرین یاد رکھیے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کو یہ عمل بے حد پسند ہے کہ اس کا بندہ ہر حاجت کے لیے صرف اسی سے سوال کرے، چاہے وہ حاجت سوئی کے ایک نکے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین یہاں اس مقام پر ہم ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلیں۔ یہ روایت ناظرین صحیح بخاری سے لی گئی ہے، جس میں پیارے آقا سرور کونین خاتم الانبیاء نے دعا میں درود ابراہیمی کی کثرت کا حکم دیا ہے، اور بعض روایات میں 3/4 درود شریف اور 1/4 دعا کا حکم دیا ہے۔ ان روایات سے ناظرین صاف اور واضح پتہ چلتا ہے کہ درود ابراہیمی ایک دعا ہے، اور یہ دعا ہر نماز کا لازمی جز ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے تو درود ابراہیمی کی کثرت کر کے ہی اللہ کے حضور عاجزی سے اپنی دعا اور التجا رکھیں۔ ناظرین اس مقام پر ہم ایک حدیث قدسی کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ روایت ناظرین اتنی معروف تو نہیں ہے، مگر اس میں چھپی حقیقت آپ کے دل پر اثر ضرور رکھے گی۔ روایت ناظرین کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ اے موسیٰ، اپنے لیے اس زبان سے دعا کیا کر جس زبان سے کبھی تم نے گناہ نہ کیا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، میں وہ زبان کہاں سے لاؤں؟ تو اللہ کی ذات مبارکہ فرماتی ہیں کہ اپنے لیے لوگوں سے دعا کروایا کرو، کیونکہ لوگوں کی زبان سے کبھی تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ ناظرین بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعا میں اللہ کی صفات اور اپنے اعمال کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے سلسلہ کے اہل علم افراد فرماتے ہیں کہ دعا میں اپنے عمل صالح کو ہرگز وسیلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی حقیقت میں اہل علم افراد کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم جس عمل کو صالح سمجھ کر وسیلہ بنا رہے ہوں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت تک بھی پہنچا ہو۔ ویسے بھی اگر ہم اپنے عمل صالح یا نیکی کو وسیلہ بنا کر دعا مانگیں تو ان عمل صالح کا بدلہ تو ہم اللہ کی بارگاہ سے اسی دنیا میں لے چکے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس روز محشر کے حساب کے لیے کوئی عمل نہیں بچتا۔ تو تب آپ خود سوچیں کہ روز محشر کے حساب کے لیے ہمارے پاس کون سی نیکی یا کون سا عمل صالح ہوگا۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے اعمال کو صالح سمجھ کر اس کا وسیلہ بنانا ہرگز درست نہ ہوگا۔ اس لیے جب بھی دعا میں وسیلہ بنانا مقصود ہو تو ہمیشہ اللہ ہی کی رحمت کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت کل کائنات پر حاوی ہوتی ہے۔ اسی زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے اہل علم بھی فرماتے ہیں کہ ہر حاجت اور دعا کے قبول ہونے کے لیے وسیلہ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہی افضل ترین روحانی عمل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات مبارکہ اپنی محبت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور مخلوق کو بھی یہی حکم ملتا ہے کہ آپ سرکار اور آپ سرکار کی آل مبارکہ پر درود و سلام کی کثرت کر کے ہی دعا مانگی جائے۔ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا روحانی پروگرام آپ کو دعا مانگنے کے طریقہ کے ریلیٹڈ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ کوئی بھی روحانی اور علمی پروگرام حصول علم کے لیے آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔